بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کو علماء نے دین کی اصل اور جڑ قرار دیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا راز اور پوری شریعت کی جڑ انسانیت کے سامنے رکھ دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسا ہی نتیجہ ہوگا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں نیت دکھاوے کی ہے تو ساری عبادت فضول قرار دی جائے گی اور اللہ تعالی کے دربار میں وہ گنہگار قرار پائے گا۔ کون نہیں جانتا کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی حالت سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم ظاہری شکل و صورت اور اوپری اعمال کے ذریعے انسانوں کو، جنات کو اور فرشتوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کو دھوکہ دینا ناممکن ہے۔ ہم اس سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ دل میں ارادہ کیا اور اس کو پتہ چل گیا، ذہن میں خیال آیا اور اسے علم ہو گیا۔ سب سے بچ سکتے ہیں، سب کو دھوکے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس رب کائنات کو ایک لمحے کے لیے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تمہارے اعمال کے مطابق قیامت کے دن جو رزلٹ ملے گا وہ اعمال کی شکل کی بنیاد پر نہیں، اعمال کی روح کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہوگا۔ زندگی بھر دکھاوے کے لیے پابندی سے نمازیں پڑھنے والا آدمی دنیا میں تو نیک نام اور بڑا بزرگ مشہور ہوگا، لیکن اعمال نامہ ہاتھ میں ملے گا تو ان نمازوں پر ثواب کے بدلے عذاب ملا ہوا پائے گا۔ تب اسے پتہ چلے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر رہا تھا۔ یہ چھوٹی سی حدیث ہمارا روحانی قبلہ درست کرتی ہے، ہمارے دل کا قبلہ درست کرتی ہے، ہمارے فکر اور ذہن کا قبلہ ٹھیک ٹھاک کرتی ہے۔ جس طرح ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہیں، اسی طرح یہ حدیث ہماری روح کا منہ قبلے کی طرف کرتی ہے۔ چہرے کا قبلہ درست ہو اور روح کا قبلہ درست نہ ہو تو کام نہیں چل سکتا۔ چہرے کے ساتھ ساتھ روح اور دل کا قبلہ بھی درست کرنا ضروری ہے، اس لیے یہ حدیث انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر ہم اس حدیث پر توجہ نہیں دیتے تو اپنے اعمال ضائع کرتے ہیں، اگر ہمیشہ اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو اپنے اعمال کو باوزن اور کارآمد بناتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو کسی دوسرے شہر میں کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ آپ گھر سے نکلے، بس اڈے پر پہنچے، جو پہلی بس آئی اس میں بیٹھ گئے، یہ دیکھے بغیر کہ وہ آپ کی منزل تک جائے گی بھی یا نہیں۔ کیا اس طرح آپ اپنی منزل کو پا سکیں گے؟ اپنا ضروری کام مکمل کر سکیں گے؟ پتہ چلا کہ دل کا ارادہ اور ذہن کا حاضر رہنا بہت ضروری ہے۔ بالکل یہی معاملہ دین کا بھی ہے۔ نماز کا وقت ہوا، آپ مسجد پہنچے، وضو کیا اور کھڑے ہو گئے، نہ آپ کو یہ پتہ کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، نہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے تو بس اذان کی آواز سنی اور مشین کی طرح لگ گئے۔ کیا یہ نماز آپ کو فائدہ پہنچائے گی؟ نہ دنیا میں اس کا فائدہ ہوگا نہ آخرت میں، کیونکہ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا کہ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے دوران بھی آپ کا دماغ دنیا میں ادھر ادھر دوڑتا پھر رہا تھا۔ قیامت کے دن جب آپ اپنے اعمال نامے میں اس نماز کو ڈھونڈیں گے تو ثواب کی جگہ عذاب پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالی کے ہاں فیصلہ جسم کے ساتھ ساتھ روح پر بھی کیا جاتا ہے۔ دین و دنیا کے تمام کاموں کا یہی حال ہے، نیت صحیح تو عمل صحیح، نیت خراب تو عمل بھی خراب، اور نیت ہی نہیں تو عمل بھی نہیں۔ اس لیے اس بات کی مشق کرنی چاہیے
کہ جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں اچھی نیت کر لیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو پیار سے کچھ کھلاتا ہے تو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کی نیت رکھتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے 24 گھنٹے کے تمام کاموں میں کھانے کمانے، دوڑنے بھاگنے، ہنسنے بولنے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنے میں بھی اچھی نیت کرنے کی مشق کر لی تو ہم متقی، پرہیزگار، ولی اللہ اور اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے۔